معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج آپ کے سامنے ایک اشتہار چل رہا ہے جو یوٹیوب پہ اور اسی طرح اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا ہے کہ اصل ایک عامل ہے جس کا نام ابو مسیح ہے، اور اس کا جو اشتہار ہے کہ اس کا کبھی کالی طاقتوں والا، جلالی طاقتوں والا، عملوں کا سردار، کالی اور جلالی قوتوں کے مالک جن کا کوئی وار خالی نہیں جاتا، جائز یا ناجائز کام کروانے کے لیے رابطہ کریں، خاندانی عامل، ہدہد اور الو کے خون سے، کستوری سے جو ہے عمل کیا جائے، اور سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، اور یہ ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومیں، یعنی یہ اشتہار ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ یعنی پھر دیکھ لیں، دنیا کے عامل ابو مسیح، کالی اور عاملوں کے سردار، کالی اور جلالی قوتوں کے مالک جن کا کوئی وار خالی نہیں جاتا، جائز ناجائز خاندانی عامل، ہدہد، الو کے خون سے، کستوری، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، آپ کی کامیابی قدم چومیں، آپ رابطہ کریں۔ یہ ایک اشتہار ہے جو بہت زیادہ چلتا ہے، تو اس کا نام ہے ابو مسیح۔ یعنی یاد رکھیں کہ اس طرح کہ جو کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ میں جادو کر رہا ہوں، اور لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو دیکھنے میں بڑا اشتیاق کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہی آدمی پہنچا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گمراہ آدمی ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے، اور کسی بھی مذہب کے اندر جادو کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی زندگی کو برباد کیا جائے، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلا جائے۔ تو ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر تو جادو کے بارے میں بالکل فرمایا کہ جو انسان جادو کرتا وہ پکڑا جائے، اور صحیح طریقے سے اگر وہاں پہ حکومت، اسلامی حکومت ہے، تو اس آدمی کا قلعہ کما کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، یعنی یہ حکم چل رہا ہے۔ اس کر کے ایسے معاملے میں کہ جو اس طرح کے جو دعوے کرتا ہے، تو اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، تو آپ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، اور پھر وہی لوگ پھنستے ہیں جن کے اندر ایمان کی قوت کمزور ہوتی ہے، تقوی کمزور ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کر کے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علاج ضرور رکھا ہے، لیکن وہ جادو کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو قرآن حدیث کے اندر ہے کہ جس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، کہ شرعی دم۔ تو اگر آپ اس چیز کو چھوڑ کے آپ علاج کرائیں گے تو گویا آپ گندگی میں پھنسنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گندگی کو بہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ پانی کے ساتھ گندگی کو کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، لیکن گندگی کے ساتھ اگر کریں گے تو کوئی بھی آپ کو سمجھدار نہیں کہے گا۔ اس طرح جادو جو ہے یہ گندگی ہے جو انسان اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے، اور ناپاک میں کیا ہے، اس کا ایمان ختم ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، تقوی ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے صلے میں وہ جادو کرتا ہے، اور پھر اس کا جادو کارگر ہوتا ہے۔ تو آپ کیا ہے کہ اس اصل میں یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اس طرح کی مشہوری لگا کر اپنی طرف رغبت پیدا کرتے ہیں، اور توحید میں جو انسان کمزور ہوتا ہے ان جاہلوں کے سکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اللہ کا عذاب اور مصیبتیں آپ خود سوچیں کہ جب اس طرح کا عقیدہ ہوگا تو پھر کس طرح اللہ کا عذاب اور مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ تو عقیدے کو مضبوط کرنا، پھر اللہ کی طرف سے ہماری مدد کا نہ ہونا، یعنی جب اس طرح کے علاج آپ کروائیں گے اور ان لوگوں کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ لکھا کہ ہڈیوں، الوں پہ جادو کرتے ہیں، اور اس کی آپ کیا کریں کہ جلالی طاقتوں والے، قوتوں والے عامل ابو مسیح، یعنی کیا ہے کہ ہڈیوں پہ اور الوں اور ہدہد پہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے خون سے اور ان کو ذبح کر کے ان سے جادو کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو ایسے جادوگروں سے بچا جائے، اور قرآن شریعت کے مطابق، جس کو قرآن حدیث کے مطابق رقیہ کہا جاتا ہے، اس سے علاج کروانا اصل ہے، اور بہت بڑی بڑی بیماریوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو نجات دے دیتے ہیں۔ ایک تو اس کا دنیاوی نقصان ہے، اور دوسرا اخروی نقصان ہے۔ یعنی دنیاوی نقصان کیا ہے کہ جب آپ کے اندر سے خوف، تقوی، ایمان ختم ہوگا تو کرتے کرتے آپ ایک جاہلوں جیسی زندگی گزاریں گے، اور وہ جاہلوں جیسی زندگی انسان آپ کو دنیا میں برباد کرے گی، اور پھر موت کے بعد تو جو انسان جاہل ہے اور ایسے عقائد لے کے چل رہا ہے کہ جو عقیدہ سے ہٹے ہوئے ہیں، توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، اور شرک کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، تو ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی تو پھر
انسان اپنے اوپر ذرا غور کرے کہ اگر وہ اپنا عقیدہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کو ایک ماننا، اور جو ہے نا جادو کسی کے اوپر کروانا یا کسی کے اوپر کرنا، اگر یہ چیز کے اندر ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ یعنی عقیدہ توحید یعنی یہ لے کے جائے گا تو پھر اس کی بخشش ہے، ورنہ اگر یہ ان عملوں پہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب کر چکا، شرک میں پھنس چکا، جادو کرنے اور کروانے پہ لگ چکا اور اس طرح کے عملوں پہ لگ چکا، تو یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور موت اس کی کفر پہ آ جائے گی۔ اس کر کے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اگر آپ ایک تو دو چیزیں ہیں کہ ابھی آپ کو کوئی عالم مل جائے، کوئی ایسا آدمی جو دیندار ہو، اور اس سے اگر کسی آپ بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اس سے علاج کروائیں، اور اگر خود آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی صلاحیت ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اصل علاج کا طریقہ جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، جس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاج نہیں ہے کہ جس کی طرف لوگ چل رہے ہیں، اور یہ جہالت ہے اور یہ کفر ہے، یعنی کہ جادو کرنا کروانا یہ کفر ہے، اور اس طرح حالت میں مر جائے تو یہ انسان کفر کی موت مر جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ جن کو آپ کو سمجھانا مقصود تھا، تاکہ آپ یہ جو اشتہار اس طرح کے آتے ہیں اور لوگ فوراً اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو اس سے بچا جائے، ان کی طرف دھیان نہ دیا جائے، اور شرعی جو علاج کرنے والے اس کو راقی کہا جاتا ہے، راقی کہتے ہیں دم کرنے کو، رقیہ کہتے ہیں دم کو۔ تو شرعی جھاڑ پھونک جو ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ 3 بیماریاں نظر، جادو، جنات یہ برحق ہیں، اور ان کا علاج شرعی طریقے سے ہوتا ہے، اور یہ اصل علاج ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، دنیا ہر کی ساتھ اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔